بھائی جہاں کرسیاں خالی ہیں، بڑے ساتھی پیچھے ہیں، وہ آگے کرسیوں پہ تشریف لے آئے۔ جہاں کرسیاں خالی دکھ رہی ہیں یہاں سے، اور بڑے ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی اگر کسی کی معذوری ہے، عذر ہے کمر وغیرہ کا، تو کوئی دقت نہیں، دیوار سے ٹیک لگا لیں، ورنہ آگے کی جگہ فل کرنے میں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم علماء کرام، مفتیان نظام، حاضرین مجلس، ماؤں بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آج کی اس مبارک مجلس میں آنے کی اور ان بچوں کے پروگرام کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ خالص دینی مجالس، اور ان میں آ کر بیٹھنا، سننا، اچھی نیتیں کرنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہاں وہ آتا ہے جسے اللہ توفیق دیتے ہیں۔ ہر کسی کی سکت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ سکے۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ شروع راہ محبت ارے معاذ اللہ، یہ حال ہے کہ قدم ڈگمگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں لایا ہے تو ہم آئے ہیں۔ وہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو آج کی یہ رات ہمارا سرمایہ ہو۔ ایسے تو روزانہ راتیں گزر رہی ہیں، دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو یہ جو مختصر زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس مختصر زندگی میں ایسی چند راتیں اور ایسے چند دن ہی ہمارا سرمایہ اور آسرا اور سہارا بنیں گے جو ہم نے دین کے کاموں میں اور فکروں میں صرف کی، کیونکہ اللہ نے ویسے ہی زندگی ہمیں بہت مختصر عطا فرمائی۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ کب بنایا۔ اندازے ہیں، دینی علوم کے حاملین، دنیاوی فنون کے جاننے والے اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کائنات کو بنے ہوئے اربوں کھربوں سال ہو گئے۔ اتنے سال ہو گئے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنے زیرو لگائے جائیں۔
اربوں خربوں سال ہے وقت کی عمر، یہ جو گزر رہا ہے تقریباً 11:30 ہو گیا، اور 12 بجے گا، 12:30 بجے گا، 1 2 3 4، یہ جو وقت گزر رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، تو یہ جو وقت گزر رہا ہے اس کی عمر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی عمر ہے اربوں خربوں سال، یعنی اللہ کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں، جیسے ہر خزانہ اللہ کے پاس ہے، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، رزق و روزی۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70 سنہ، میری امت کی عمریں 60 سال 70 سال کے درمیان ہوا کریں۔ اب سوچو ذرا، اربوں خربوں سالوں میں سے کتنے ملیں؟ 60 سال 70 سال، کتنا ذرا سا قطرہ ہے ہمارے پاس سمندر کے مقابلے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بسایا، پہلے انسان کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اس واقعے کو بھی کم سے کم 10,000 سال ہو گئے، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ سال ہو گئے۔ یہ تحقیق ہے، اسٹڈی ہے، ریسرچ ہے، اس کے اعتبار سے عرض کریں کہ انسانیت کی عمر مثال کے طور پہ 2 لاکھ سال ہے یا 1 لاکھ سال ہے یا 10,000 سال ہے، کم سے کم ہی مان لو، تو اس کے مقابلے میں 60 سال 70 سال کی یہ زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ قیامت کا ایک دن 1000 سنۃ مما تعدون 1000 سال کا ہے، آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہے، اور آخرت کی اجتماعی زندگی کا وہ پہلا دن قیامت کا دن 50,000 سنہ 50,000 سال کا۔ تو آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں بھی ہماری زندگی 10 گنا کم ہے، اس سے بھی کم ہے، 100 سال بھی نہیں، کیونکہ آپ کے پورے جھونکر میں کوئی بڑی بھی 100 سال کی ہو جائیں، کوئی بڑے میاں 100 سال کے ہو جائیں، تو ہر زبان پر یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ صاحب بڑا ریکارڈ بن گیا، بڑے میاں نے پرانا گھی کھایا، 100 سال کے ہو گئے۔ 100 سال کا ہونا کوئی بہت ہی عجیب سی بات ہے اس زمانے میں، ورنہ 60-70 سال میں انسان نمٹ جاتا ہے۔ ایسے اسباب بھی اپنے اوپر حاوی کر لیے انسان نے، اتنا ٹینشن، اللہ کی طرف سے عمروں میں برکت نہیں رہی، موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، گٹکے کھائے جا رہے ہیں، بیڑیاں پی جا رہی ہیں، اور ڈالڈا کھا کھا کے جو ہے انسان اپنا وزن بڑھا رہا ہے، میں خود انہی میں شامل ہوں، تو اسباب جو ہے اکٹھا کر لیے ہیں، تو کبھی بھی انسان ٹپ سے ٹپک جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ میں بھی ایک فہرست تھی اخبار میں، 5-6 فوٹو بنے تھے 2 مہینے کے اندر، یہ ناشتے ہوئے مرا، یہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مرا، یہ گاڑی چلاتے ہوئے مرا، اسی مہینے کی بات ہے۔ 11 سال کا چھوٹا سا بچہ اسکول میں کھڑا ہے اور ٹپ سے گرا اور مر گیا، زندگیوں کی برکت ختم ہو گئی۔ تو آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں ہماری زندگی 10 اس سے کم، اس سے بھی کم، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو سرمایہ ہے بہت تھوڑا ہے، یہاں کی صحت تھوڑی، یہاں کا حسن تھوڑا، یہاں کی طاقت تھوڑی، یہاں کی قوت تھوڑی، یہاں کی شان تھوڑی، یہاں کی شوکت تھوڑی، یہاں کا جوانی تھوڑی، یہاں کی ساری عمر اور زندگی تھوڑی، تو بہت مختصر زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اچھا، یہ جو 60 سال اور 70 سالہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ بھی پوری کہاں ملی ہے؟ 15 سال تو دودھ دیڑھی کے ہیں، نہ تو ووٹ ڈال سکتے، نہ رائے دے سکتے، نہ شادی بیاہ ہوگا، نہ کوئی ہمیں گنے گا، ذرا بولیں گے تو کہیں گے انچ میں نہ فٹ میں، بڑوں بڑوں کے گھٹ میں، کہاں سے آ گئے؟ 15 سال تو مائنس ہی کر دو، بچے 45 سال۔ روزانہ انسان جو چاق و چوبند سمجھدار ہوتا ہے، یونانی حکیموں کے حساب سے 7 گھنٹے سونا چاہیے،
صوفیہ کے حساب سے، بزرگوں کے حساب سے کم 6 گھنٹے سو، حکیموں کے حساب سے کم 7 گھنٹے سو، اور جو جدید نئے ڈاکٹر جو ہیں ان کے حساب سے کم انسان کو 8 گھنٹے سونا۔ تو اب جو چاق و چوبند انسان ہے، رات کو سوتا ہے، دن میں جاگتا ہے، وقت پہ سوتا ہے، وقت پہ جاگتا ہے، تو 8 گھنٹے میں اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جو رات میں نہیں سوتا، دن میں سوتا ہے، دن بھر سوتا رہے 12 گھنٹے، تو نیند پوری نہیں ہوگی۔ میں نے خود ڈاکٹروں سے بات کی، مشورہ کیا، کیونکہ میرے حلیے کی وجہ سے لوگ مجھ سے مسئلے کم پوچھتے ہیں، تعویذ زیادہ مانگتے ہیں کہ صاحب گھبراہٹ ہو رہی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اب زیادہ تر نوجوان، تو میں ان کو رقیہ پڑھ کے دم کر دیا، جو اللہ کے نبی کی سنت دعائیں ہیں وہ پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کلام ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن شفا ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، پڑھ کے دم کر دیا۔ لیکن بعض نوجوان بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ کتنا ہی دم کر لو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اب دماغ کے ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس 50 مریض سال بھر میں پہنچے تو کہنے لگا یہ کون بیچارہ ہے جو بغیر کمیشن کے مریض بھیج رہا ہے، ورنہ جھوکر میں تو مریض دیواس بھیجا تو پیچھے سے کمیشن آ رہا ہے، تو بغیر کمیشن کے بھیج رہے۔ تو مجھے فون کرا اس نے، میں گیا، ملاقات 2-4 ملاقاتوں میں بے تکلف ہوئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج کل یہ بچے پاگل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مولانا، غیر مسلم ڈاکٹر یادو دوبے نام تھا، کہنے لگا کہ مولانا بچے پاگل نہیں ہو رہے، آپ پاگل ہو، اور آپ کو برا لگے تو میں پاگل ہوں، اور اوپر والے کی قسم اس وقت معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی پاگل پن کا شکار ہے۔ میں نے کہا بھائی تم کہہ رہا ہو تو مان لیتا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو کہا 2 وجہ ہیں، راتوں کا جاگنا اور موبائل کا غلط استعمال، اور دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ بہت دیکھا، کچھ باتیں تو مجھے بھی سمجھ میں آئی۔ پہلے انسان کی زندگی بہت سادی سمپل تھی، نکاح کی مجلس میں ہے تو نکاح کے موڈ میں ہوتا تھا، اور جنازے میں ہے تو جنازے کے موڈ میں ہوتا تھا۔ اب موبائل نے ایسا کر دیا انسان کو، بالکل متوحش کر دیا ہے، دیوانہ کر دیا، بیچارہ غم میں بیٹھا ہے، جنازے میں بیٹھا ہے، اتنے میں فون آ رہا ہے کہ فلاں کے موڑے کی شادی ہو رہی، خوشی کی خبر آ رہی، نکاح پڑھا رہا ہے تو جنازے کی خبر آ رہی، غم میں خوشی گھس رہی ہے، خوشی میں غم گھس رہا ہے۔ ابھی دینداری کی بات ہو رہی تھی تو اب لینداری کی بات ہونے لگی، ابھی دوست سے بات ہو رہی تھی تو ابھی دشمن سے بات ہونے لگی، ابھی گھر میں اچھے ماحول میں تھا تو پتہ چلا کہیں دنگے کی خبر آ گئی، گھر جلنے کی خبر آ گئی، فساد کی خبر آ گئی۔ دماغ اللہ نے بنایا تھا بلکہ ہر چیز ایک سمت میں چلتی ہے، اگر رکاوٹ آ گئی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ آپ 120 کی رفتار سے چلے جا رہے ہو، ایک دم بریک لگا دو، کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یا آپ اسٹیئرنگ موڑ دو، بھوپال سے دیواس آ رہے تھے اور موڑ دیا سیہور کی طرف، تو گاڑی چکرا کے گر جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ ہر چیز ایسی ہے، ایک سمت میں دماغ انسان کا چلتا تھا، کھیت میں کھیت کا ہو کے گھر میں گھر کا ہو کے، اب کھیت گھس گیا گھر میں اور گھر گھس گیا کھیت، موبائل کی وجہ سے۔ اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ انسان اگر موبائل دیکھتے دیکھتے سویا تو آنکھیں سو گئی، ناک سو گئی، ہونٹ سو گئے، زبان سو گئی، کان سو گئے، ہاتھ سو گئے، پیر سو گئے، لیکن دماغ نہیں سویا اگلے 2 گھنٹے تک۔ یہ موبائل کی جو روشنی ہے سورج کی روشنی سے زیادہ اثر رکھتی ہے اور دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ابھی یہاں سے جلسہ کر کے، ابھی تو خیر روزانہ بھاگا پھر رہا ہوں، پچھلے 200 دنوں سے مجھے ایک بھی چھٹی نہیں ملی، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ 200 دنوں میں ایک بھی چھٹی نہیں ملی۔ کسی دن 1، کسی دن 2، کسی دن 3، کسی دن 4، کسی دن 5 بجے۔
کل جو ہے وہاں پر ایک فتنہ ہو گیا، آپ لوگوں نے بھی سنا۔